الحمدللہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک اہم موضوع کے تعلق سے گفتگو کرنے لگا ہوں۔ روزہ کیا ہے اور روزہ کس کے لیے رکھا جاتا ہے اور روزہ کا مقصد کیا ہے اور روزہ رکھنے والے کتنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آئیے ان میں سے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ روزہ کیا ہے اور روزہ کی حقیقت کیا ہے۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ روزہ صبح صادق سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ کی حقیقت کیا ہے؟ روزہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی مرضیات کے مطابق چل کر اپنی تمام خواہشات اور تمام چاہت اور نفسانی تقاضے کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اور فرض کیے ہوئے احکامات کے اوپر مر مٹنے کی کوشش کرے۔ اور روزہ کے اندر ٹھیک یہی کام ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے کھانا پینا، مباشرت کرنا جائز طریقے پر اپنی بیوی کے ساتھ، یہ بالکل حلال اور درست تھا۔ لیکن جب روزہ رکھ لیتا ہے تو وہی چیز جو عام حالات میں ہر انسان کے لیے جائز ہے، کھانا، کہ پورے دن اور رات میں جس وقت چاہیں ہم کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و انعام کے چاہت میں ہم نے کھانا اور پینا کو صبح صادق سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک بالکل ترک کر دیا، تو اپنے خواہشات، اپنی چاہت، اپنی مرضیات کو کچل کر کے اور اللہ رب العالمین کی مرضیات پر عمل کرنے کا نام روزہ ہے۔ اور اسی طریقے سے دیگر عبادات کا بھی معاملہ ہے۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، روزہ جو ہم لوگ رکھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود فرمایا کیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر جو یہ روزہ فرض کیا گیا ہے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر دلوں میں سما جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سے روزہ رکھواتے ہیں۔ سال میں ایک مہینے کا یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان مبارک کا 6واں روزہ ہے، اور روزہ رکھنے والے بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ آئیے ہم آپ حضرات کو بتلاتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے والوں کی اور روزہ رکھنے والوں پر اجر و انعام کے اعتبار سے 3 قسموں پر منقسم کیا ہے۔ ایک عوام کا روزہ ہے، عوام الناس یعنی عام لوگ، اور عام لوگ کا روزہ کیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے بچنا، صرف 3 چیزوں سے بچتے ہیں۔ نمبر 1 کھانے سے، نمبر 2 پینے سے، اور نمبر 3 مباشرت سے۔ اور دوسرا ہے کیا کہ خواص کا روزہ،
خواص کون لوگ ہیں؟ خواص وہ لوگ ہیں جو اللہ والے کہلاتے ہیں، جو سنت کی اتباع میں کامل ہیں۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، یعنی صبح صادق سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک کھانے پینے سے بھی بچتے ہیں، اور اس کے علاوہ مباشرت سے بھی بچتے ہیں، اور خاص طور سے جھوٹ سے، غیبت سے، بد کلامی سے، بد زبانی سے، کسی سے لڑنے جھگڑنے سے، حتیٰ کہ غیر محرم کی طرف دیکھنے سے، اور دل میں مختلف وساوس اور خیالات جو ہمارے اور آپ کے آتے ہیں ان تمام کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے خواص کا روزہ۔ اور تیسرے نمبر پر ہے خواص الخواص کا روزہ۔ اور خواص الخواص کون لوگ ہیں؟ یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی زمرے میں صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کی خاص جماعتیں مراد ہیں، جنہوں نے اپنے روزے کو مختلف طریقے سے ڈھال کر کے اور روزے کی حالت میں ایسے غفلت اور لاپرواہی نہیں کرتے جس میں بالکل اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور ہر طرح کی اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے درمیان ان کے دل میں یہ غیبت، جھوٹ، چغل خوری کا خیال تو آنا دور کی بات، کسی چھوٹے سے چھوٹے نازیبہ حرکات کا بھی دل میں خیال لانا مناسب نہیں سمجھتے۔ اور خواص کی خاص اہمیت یہ ہے کہ وہ لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو ناجائز امور سے تو بچتے ہی ہیں، جائز امور جو کرنا جائز ہے لیکن اولا اور افضل نہیں ہے ان کاموں سے بھی بچتے ہیں۔ اور جس کے لیے یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر روزہ افطار سے قبل اگر کوئی سامان کھانے پینے کا بھی سامنے آ جائے تو اسے بھی اپنے پاس نہیں رکھتے، بس توکل علی اللہ ہوتا ہے۔ جب وقت عین آتا ہے تب جا کر کے کیا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسے رکھیں۔ اس سے قبل اگر کوئی چیز آ بھی جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے وہ صدقہ اور خیرات کر دیتے ہیں، غریب، مسکین اور یتیم بیواؤں کو دے دیتے ہیں۔